محترم دوستوں بزرگوں، آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک سازش کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کئی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے اور آج تک اسی قسم کے منافقین مذہب اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک راہب تھا جس کا نام تھا ابو عامر۔ پہلے یہودی مذہب پر قائم تھا، پھر اس نے یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو یہ جو ابو عامر تھا یہودی عیسائیت سے تعلق رکھتا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ آپ ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ذرا مجھے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حنیفہ مذہب کی تعلیم دیتا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے، میں اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اس کی دعوت دیتا ہوں۔ ابو عامر کہنے لگا کہ ہم تو پہلے ہی اپنا حنیفہ مذہب پر ہیں، ہمارا تعلق تو پہلے ہی اس کے ساتھ ہے، لہٰذا ہمیں آپ کی کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اس نے کی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو ہر موقع پر اس نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ غزوہ احد کے موقع پر میدان احد میں منافقین نے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود دیے تھے تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تکلیف پہنچے۔ یہ ابو عامر جو راہب تھا، اس نے وہ گڑھے کھدوائے تھے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد کے اندر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے دوران اس گڑھے میں بھی گر گئے تھے اور آپ کو چوٹیں بھی آئی تھی۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر بھی اس نے بڑی بڑی سازشیں کی ہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ پھر جب مسلمانوں کے جو ہے وہ مضبوط ہو گئے تو پھر یہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا ملک شام کی طرف، اور اس نے جاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ میں وہاں بیٹھ کر بھی مسلمانوں کے خلاف سازش کروں گا۔ یہ کہتا ہوا ملک شام میں چلا گیا۔ اللہ کی شان، ابو عامر راہب عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہب اسلام کا سخت مخالف، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ۔ غسیل الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ میدان احد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسی کا بیٹا ہے، جن کا ابو عامر راہب کا۔ تو جب شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ہے فرشتے جو ہیں وہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، فرشتے زمین پر اترے ہوئے ہیں۔ تو پھر معلوم کیا تو گھر والوں نے کہا کہ جب اعلان ہوا تھا کہ میدان میں جانا ہے، لڑائی کے لیے جانا ہے، تو اس نے رات گزاری تھی، لیکن آپ نے جب اعلان فرما دیا تو یہ جہاد کے لیے چلا گیا، غسل کا اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے بھائی فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتوں نے آ کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دیا بھائی غسل دیا۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بیٹے ہیں، کن کے؟ ابو عامر راہب کے۔ باپ جو ہے یہ مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بھائی اولاد کے اندر ایسا پیدا فرما دیے جو مذہب اسلام کی بلندی کے لیے لڑتے ہوئے کیا ہو گئے بھائی شہید ہو گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا یخرج الحی من المیت ومخرج الحی من المیت، فرمایا اللہ تعالیٰ زندوں سے مردوں کو پیدا کر دیتے ہیں، مردوں سے زندوں کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے والدین جو ہے کفر پر ہے، اولاد مسلمان ہو گئی، والدین مسلمان ہے، اولاد دوسری طرف چلی گئی، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اس نے وہاں بیٹھ کر سازش کی، منافقین کے ساتھ اس نے تانا بانا کھیلا اور ان کو پٹی پڑھائی کہ آپ ایسے کریں کہ ایک مسجد بنائیں۔ یہ کیا بنائے بھائی؟ مسجد۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ جو تھا بنی سالم کا محلہ، بنی سالم ایک قبیلہ تھا نا مدینہ منورہ کے قریب، وہ رہا کرتے تھے۔ تو اس محلہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن ٹھہرے۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لائے تو کتنے دن قیام فرمایا؟ 14 دن۔ تو سب سے پہلے جو مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہجرت کے بعد وہ کون سی تھی؟ مسجد قباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنی سالم کے محلہ میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد قباء۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو جو قباء مسجد ہے وہاں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب 14 دن وہاں پہ قیام فرمایا نا، آپ پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ تشریف لے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اس مسجد کو مسجد نبی کہا جاتا ہے، اس مسجد کو مسجد نبی کہا جاتا ہے۔ مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کا۔ اور مسجد قباء کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اخلاص کے ساتھ مسجد قباء کے اندر 2 نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک عمرے کا، یہ کس کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے؟ مسجد قباء میں۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہفتے میں 2 دن مسجد قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ہفتے میں 2 دن
मस्जिद कुबा में क्या है भाई, तशरीफ ले जाया करते थे। और बाद में आने वालों को भी कहा है कि मस्जिद कुबा के अंदर नमाज पढ़ा करो, जिसने एक नमाज पढ़ ली है उसको एक उम्रे का सवाब अल्लाह ताला देते हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जब उम्रे पे गए तो हमने भी मस्जिद कुबा के अंदर नमाज पढ़ी। एक मरतबा तो हम बसों पे गए और दूसरी मरतबा हम दोस्त बैठे थे, हमने कहा आज मदीना से कुबा में पैदल जाना है, 2-3 किलोमीटर का शायद फासला होगा, तो हम पैदल गए थे मस्जिद कुबा के अंदर और वहाँ पे नमाज भी पढ़ी है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको भी ये मौका दे, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पे ले जाए। तो बहरहाल मस्जिद कुबा के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब क्या है भाई, एक उम्रे का। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रखी और उसके फजाइल बयान फरमाए। उस मस्जिद को कुबा कहा जाता है और कुबा में रहने वाले लोगों के फजाइल भी बयान फरमाए। तो मुनाफिकीन के साथ वो अबू आमिर ने क्या किया भाई, राब्ता किया और उसने कहा कि आप ऐसे करो कि मस्जिद जो कुबा बनी सलमा के मोहल्ले में बनी हुई है ना, तो मस्जिद कुबा के साथ एक और मस्जिद बना लो। और मकसद क्या था, ताकि मुसलमानों में तफरीक हो जाए। और नीयत क्या थी, अबू आमिर का जहन में ये बात थी कि वैसे तो अगर मैं मदीना में जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये मुनाफिक आ गया, गड़बड़ करने के लिए आ गया। तो इसने उनको कहा कि मस्जिद बनाओ, मैं आया करूंगा और यहाँ पे रात गुजारे करेंगे। किसी को क्या पता कि ये मुसाफिर है या कौन है, लोग तो समझेंगे मुसाफिर होगा, रात को लेटने के लिए मस्जिद में बढ़ के दाखिल हो गया होगा, तो इस तरह पता भी नहीं चलेगा और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें भी होती रहेंगी। तो मस्जिद कुबा के मुकाबला में जो मस्जिद बनाई गई है उस मस्जिद का नाम है मस्जिद ज़गार। मस्जिद ज़गार का माना क्या होता है, तकलीफ पहुंचाना, जरर से है तकलीफ पहुंचाना। इस मस्जिद की बुनियाद खालिसतन मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए रखी गई थी और खालिसतन मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने के लिए रखी गई थी। जब मस्जिद ज़गार बना दी गई तो वहाँ के लोग आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने मस्जिद बनाई है, हम मस्जिद कुबा में आ नहीं सकते, अंधेरा होता है, बारिश आ जाए तो कीचड़ हो जाता है, हमें ज्यादा तकलीफ होती है, तो हमने अपने मोहल्ला में मस्जिद बना ली है तो ताकि हम नमाज बाजमात पढ़ सके, नमाज बाजमात पढ़ सके। तो आप ऐसा करें कि हमारी मस्जिद में आए और हमारे लिए दुआ कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा भी फरमा लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा भी फरमा लिया कि मैं जाऊं, लेकिन आप मसरूफ थे, आपने कहीं जिहाद पे जाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अब तो मैं आपकी मस्जिद में आता नहीं हूँ, मैंने कहीं जिहाद पे जाना है, तो जब मैं वापस आऊंगा वादा फरमा लिया कि वापस आकर तुम्हारी मस्जिद में भी आऊंगा, दुआएं भी करेंगे। और ये आप सल्लल्लाहु ने क्या फरमा लिया भाई, वादा फरमा लिया। हमारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद पे तशरीफ ले गए, वापसी पर अल्लाह ने इन आयात को नाजिल फरमा दिया और मुनाफिकीन की हर बात को खोल खोल के जिक्र फरमा दिया और ये भी फरमा दिया कि इनकी मस्जिद में नहीं जाना, इनकी मस्जिद में, ये मस्जिद की बुनियाद खालिसतन किसके लिए रखी गई, मुसलमानों में तफरीक। मसाजिद जो है ये इज्तिमाइयत की एक अलामत होती है। देखो मोहल्ले की मस्जिद है, मोहल्ले के लोग जमा हो गए नमाज 5 वक्त में, और जुमा जो है इसके अंदर क्या है, पूरे शहर के लोग जमा हो जाते हैं। आजकल तो हर जगह छोटी छोटी जगह जुमे शुरू हो गए, लेकिन फिका हनफी का मसला ये है, जिसके हम इमाम अबू हनीफा के जो पैरोकार हैं उनके नजदीक ये है कि अगर शहर जो है छोटा हो तो उसके अंदर एक ही मस्जिद जुमे के लिए होनी चाहिए, हर मस्जिद में जुमा नहीं होना चाहिए। मकसद क्या है, मुसलमानों की इज्तिमाई शान होनी चाहिए। आज हर किसी ने छोटी छोटी मस्जिदों में जुमे करवा दिए, और इससे अगर बढ़कर बात की जाए तो ईदें भी क्या होती है भाई, छोटी छोटी मस्जिदों में। हालांकि आप देखते हैं पिछले कुछ अर्सा पहले एक ही जुमा होता था और एक ईद हुआ करती थी, मुसलमानों की एक शान होती है। बहरहाल ये तफरीक करने के लिए उन्होंने मस्जिद ज़रार को बनाया था। मस्जिद तो हमारे नबी को अल्लाह ताला ने क्या दे दी भाई, इतला, ये मस्जिद है, इसके अंदर जाना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया, सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि उस मस्जिद को गिराया जाए, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने आकर उस मस्जिद को गिरा दिया, उस मस्जिद को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में इसी बात का जिक्र फरमाया है। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफरीकन बैनल मुमिनीन, वो लोग जिन्होंने बनाई मस्जिद नुकसान पहुंचाने के लिए और कुफर करने के लिए, मोमिनीन के दरमियान फूट डालने के लिए। वइरसादल लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल, और मोर्चा मुहैया करने के लिए उस शख्स के वास्ते जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इससे पहले लड़ाई की। इससे मुराद वही है वो राहिब जो भागकर चला गया था, उन मुनाफिकीन ने मस्जिद का नाम रखा है, मोर्चा उसको मुहैया किया है। इरशाद फरमाया वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, अलबत्ता जरूर कसमें खाएंगे ये लोग, नहीं इरादा किया हमने मगर अच्छी बात का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपके पास आएंगे, कसमें उठा उठा कर कहेंगे कि हमने तो मस्जिद इसलिए बनाई ताकि नमाज पढ़े, इसलिए बनाई ताकि हम क्या करें, नमाज पढ़े, कसमें उठाएंगे। फरमाया वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून,
فرمایا اللہ گواہ ہے بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ گواہ ہے بے شک یہ لوگ کیا ہے، نماز کے لیے نہیں بنائی، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی۔ لا تقم فیہ ابدا، نہ کھڑے ہوں آپ اس مسجد میں کبھی بھی، حکم دے دیا گیا اس مسجد میں نہیں جانا۔ مسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر پہلے دن ہی سے، وہی حقدار ہے اس بات کے آپ اس میں کھڑے ہو جائیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مسجد قباء، مسجد قباء کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، آپ نے مسجد زرار میں نہیں جانا، مسجد قباء کے اندر ہی کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی سالم کے جو محلے کے لوگ تھے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ پاکی کو کیا کرتے ہیں؟ صاف ستھرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات اتری تو آپ نے وہ مسجد قباء کے ارد گرد جو لوگ آباد تھے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف مسجد میں اتاری ہے، تم کیسے صفائی کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں صفائی کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا اس کام کو ہمیشہ قائم رکھنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہاری کیا ہے؟ تعریف بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ صفائی ستھرائی رکھنے والے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرنا جائز ہے نہیں جائز؟ جہاں کہیں واش روم ہو تو ان واش روموں کے اندر ڈھیلا پہلا استعمال کر کے پانی استعمال کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ ڈھیلے جو ہیں یہ واش روم میں رکھے جائیں گے، بند ہو جائیں گے، الٹا جو ہے نقصان ہوگا۔ اس کے متبادل جو ٹیشو چلے ہوتے ہیں ان کو بعض علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ وہ کٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا ہے بھائی تعریف بیان فرمائی ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا پھر وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے ڈر پر، رضوان خیر، اللہ کی رضا کے لیے، کیا وہ بہتر ہے؟ من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی گرنے والی گھاٹی کے کنارے پر، انہارا بھی فی نار جہنم، وہ گھاٹی گر گئی اپنے بانی کو ساتھ لے کر جہنم کی آگ میں۔ یعنی اب دیکھو پیش کیا جا رہا ہے وہ انسان زیادہ بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، یا وہ انسان زیادہ بہتر ہے جس نے کس پر رکھی ہے؟ گھاٹی پر رکھی ہے، اور گھاٹی جو ہے اس کو جہنم میں لے کر چلی گئی۔ بتائیں وہ آدمی بہتر ہے جس نے اپنی بنیاد کس پر رکھی ہے بھائی؟ تقوی پر رکھی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ مسجد قباء، اور اس کی مراد کیا ہے بھائی؟ مسجد زرار۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو سیدھا راستہ نہیں ملتا، سیدھا راستہ انہی کو ملتا ہے جو ظلم سے بچتے ہیں۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، ہمیشہ رہی کہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دل میں کھٹکے کا ذریعہ، یعنی انہوں نے جو مسجد زرار کی بنیاد رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم دے دیا، وہ گر بھی گئی، یہ بات ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، ارمان رہے گا کہ ہم نے مورچہ بھی بنایا اور ہمارا کام بھی نہ ہو سکا۔ یہ دل ان کے ہیں، یہ بات ان کے دلوں میں کیا رہے گی بھائی؟ کھٹکتی رہے گی۔ الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ان کے دل۔ کیا مطلب ہے؟ ان کو موت آئے، مرنے تک اس کی پریشانی ان کو دل کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔